آپ کی جو تحریک ہے یہ ختم نبوت تحریک نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی تحریک ہے۔ ختم نبوت تحریک وہ ہوگی جو غلام احمد قادیانی دجال اسے بھی کنڈیم کرے گی، اور اشرف علی رسول اللہ جس کو آلریڈی آپ غلط سمجھتے ہیں، اور چشتی رسول اللہ، ہاں جو آپ کے اندر ایک مجدد آیا جس نے آپ کو بتایا آ کے، کیونکہ چند سال پہلے تک تو آپ اپنے مناظروں میں چشتی رسول اللہ کا دفاع کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی تصوف کی کتابوں میں موجود ایک عبارت چشتی رسول اللہ یا اس طرح اشرف علی تھانوی کے حوالے سے اشرف رسول اللہ معاذ اللہ ایسی عبارتوں کو سامنے رکھ کر یہ اعتراض اٹھا رہا ہے کہ اہل سنت کی یہ جو تحریک ہے، چاہے دعوت اسلامی ہو یا TLP تحریک ہے، اس پر اعتراض اٹھا رہا ہے کہ تمہاری یہ تحریک ختم نبوت کے حوالے سے تب ہوگی جب تم مرزا قادیانی کو بھی کافر کہو اور ساتھ ساتھ ان بزرگان دین جن کی کتابوں میں یہ عبارتیں موجود ہیں ان کو بھی کافر کہو، تب تم جا کر بنو گے حقیقت میں ختم نبوت کے پہرہ دار۔ تو مرزا صاحب کو بتاتے چلیں کہ ان عبارتوں پر ہمارے علماء کرام نے اپنے فتاوی جات میں پہلے سے وضاحت دے دی ہے، اور پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ یہ چشتی رسول اللہ والے واقعے جو کتابوں میں آئے ہیں وہ غلط ہیں، الحاقی ہیں، غلط منسوب کر دیے گئے ہیں، جھوٹے ہیں۔ جس طرح کے فتاوی شارح بخاری حضرت علامہ شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے واضح لکھا ہے کہ یہ واقعہ الحاقی ہے، یہ جھوٹا واقعہ ہے جو بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح فتاوی حنیفیہ کے اندر بھی واضح الفاظ موجود ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنے ہوش و حواس سے یوں کہے کہ چشتی رسول اللہ یا معاذ اللہ اشرف رسول اللہ تو وہ کافر ہے۔ ہمارے علماء نے واضح اعلان کر دی ہے، واضح بیانات کر دی ہیں، تو ان باتوں کو سامنے رکھ کر اپنی دکانداری نہ چلا، یہ تو نے اپنی دکانداری چلا رکھی ہے، ان باتوں کو کور کیے ہوئے ہے اور سیدھا سادہ مسلمانوں کو تو بہکاتا ہے اور انہیں بزرگوں سے متنفر کرنا چاہتا ہے۔ ہاں اگر تیرا دل بنتا ہے تو ہمیں کہنا چاہتا ہے نا کہ ہم انہیں کافر کہیں، تو بھی تو کہہ سکتا ہے۔ تجھ سے جب سوال کیا گیا کہ تم ان بزرگوں کو کافر کیوں نہیں کہتے، تو نے خود کہا تھا ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف جھوٹا منسوب کر دیا گیا ہو۔ تیرا تو شک ہے نا کہ ہو سکتا ہے ان کی طرف جھوٹا منسوب کر دیا گیا ہو، ہمیں یقین ہے اور ہم یقین سے کہتے ہیں کہ بزرگان دین نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہوگی۔ یہ تمام واقعے جو لکھے ہیں یا جو تو بیان کر رہا ہے یہ واقعے یہ ان کی طرف جھوٹے منسوب کر دیے گئے ہیں، اور یہ کتابیں ان کی بھی اصل نہیں ملتی۔ یہ جائے کہ ہم واقعے کو ثابت کرتے پھریں، یہ کتابیں بھی ثابت نہیں ہو سکتی کہ یہ ان بزرگوں نے لکھی ہے کہ نہیں لکھی۔ پہلے تو ان پر اعتراضات ہیں، آپ کے سامنے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام نے وضاحت پیش کی ہے کہ یہ کتابیں اولاً ثابت ہی نہیں ہیں، اور دوسری بات کہ اس طرح کے واقعے قطعی ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی ان سے کوئی دلیل پکڑی جا سکتی ہے، اور نہ ہی ان واقعے کے ہم سچے ہونے کا اقرار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے فتاوی رضویہ جلد نمبر 22 اس کے صفحہ 412 پر اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض ملفوظات کے بعض اولیاء کرام طرف بلا سند صحیح متصل منسوب ایسے مسئلہ جلیلہ واضحہ متفقہ علیہ کے مقابل ہرگز قابل استثناء نہیں۔ تو یعنی یہ بزرگان کی طرف جو یہ عبارتیں منسوب ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اسی 22 نمبر جلد کے 491 صفحہ پر لکھتے ہیں کہ دلیل العارفین فوائد السالکین تحفۃ العاشقین، وہ عبارت چشتی رسول اللہ والی فوائد السالکین میں ہے۔ فرمایا اولاً اسی کا ثبوت درکار کہ یہ کتابیں حضرات منسوب الیہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں، بہت سی کتابیں محض جھوٹ نسبت کر کے چھاپ دی ہیں۔ تو پہلے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تو ثابت ہو کہ یہ کتابیں ان حضرات کی ہیں کہ نہیں، تب بات کی جائے واقعے پر۔ جب کتابوں کے حوالے سے ہی شک و شبہ ہے تو واقعے پر کب کیسے بات کی جا سکتی ہے، یا واقعے کو کیسے دلیل بنایا جا سکتا ہے؟
مزید فرماتے ہیں فتاوی رضویہ کی جلد 15 صفحہ 555 پر کہ اولاً کوئی کتاب یا رسالہ کسی بزرگ کے نام سے منسوب ہونا اس سے ثبوت قطعی کو مستلزم نہیں، کیونکہ بہت سے رسالے خصوصاً اکابر چشت کے نام منسوب ہیں جس کا اصلاً ثبوت نہیں ہے، تو کسی کتاب یا رسالے کا کسی بزرگ کے نام پر منسوب ہونا اس کے اصلی اور قطعی ہونے کا ثبوت نہیں ہے، اور نہ ہی اسے کسی قسم کی دلیل پکڑی جا سکتی ہے۔ بلکہ اخبار الاخیار کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صفحہ 82 پر لکھا ہے کہ خواجگان چشت ہیچ شخص سے تصنیف نہ کرداست، کہ خواجگان چشت یعنی چشت حضرات کے جو بزرگان دین ہیں ان نے میں سے کسی ایک نے بھی کوئی کتاب تصنیف نہیں کی ہے۔ جب ان حضرات نے کچھ لکھا ہی نہیں تو یہ واقع کیسے ثابت ہو گئے؟ الغرض واضح ہو چکا مختلف عبارات سے کہ یہ واقعی اصلاً ثابت نہیں ہے، یا جن کتابوں میں لکھے گئے ہیں ان کتابوں کے حوالے سے بھی شک و شبہ ہے، کیا واقعی بزرگان دین نے لکھا یا نہیں لکھا، جس طرح کہ میں حوالہ دے چکا ہوں کہ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بزرگان چشت نے تو کوئی کتاب ہی نہیں لکھی ہے۔ ہاں تو کہہ سکتا ہے تو کہہ دے کافر، تو اپنے بابے جوید غامدی کے طریقے پر چل رہا ہے، اس نے تو کہا ہے کہ جو کلمہ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان کہتے میں تو مسلمان کہوں گا، تو مرزے کو بھی اور مرزے کے پیروکاروں کو بھی کافر کہنے سے ڈرتا ہے، اور ہمیں کہہ رہا ہے کہ ان پر فتوے لگائیں۔ ہم کیسے فتویٰ لگا دیں جب ہمیں یقین ہے کہ ان بزرگوں کی طرف یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے؟ تو پھر ہم کیسے ان بزرگوں پر فتوے کفر کے لگا دیں؟ اور خود مرزے کا جو ریسرچ پیپر ہے اس کے اندر تو نے لکھا ہے کہ یہ واقعہ حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ہے، کہ ان کے پاس ایک بندہ آیا، پھر انہوں نے کلمہ اس سے پڑھایا کہ چشتی رسول اللہ پڑھ۔ اور فوائد السالکین کے اندر لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، انہوں نے کہا کہ تو پڑھ چشتی رسول اللہ۔ اور سبع سنابل کے اندر یہ واقعہ آیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت خواجہ یوسف چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بندہ آیا، انہوں نے کہا کہ تو پڑھ چشتی رسول اللہ۔ واقعہ ایک ہے، بندے تین ہیں، اسی سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ واقعہ غلط ہے، یہ واقعہ جھوٹا ہے، اور تو ان جھوٹے واقعوں کو پکڑ کر اپنی دکانداری چمکا رہا ہے، باقی کچھ نہیں کر رہا ہے، بس صرف لوگوں کو دین سے متنفر کرنے کی کوشش ہے تیری، اور بزرگان دین سے متنفر کرنے کی کوشش ہے تیری۔